بیجنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا گریٹ ہال آف دی پیپل کے باہر استقبالیہ چینی صدر نے پرتپاک استقبال کیا۔ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ دونوں رہنماؤں کا ایک دوسرے کا خیر مقدم۔ تقریب کے دوران چینی صدر نے امریکی صدر کو اپنے کابینہ کے ارکان سے بھی متعارف کروایا۔ چینی فوج کے چاق و چوبند دستے کی شاندار سلامی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سلامی کے دوران رک کر تالیاں بجائیں۔ موجود بچوں سے بھی اظہار تشکر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تاریخی مقام ٹیمپل آف ہیومن کا بھی دورہ کیا۔ امریکی صدر نے اس مقام کا ناقابل یقین جگہ قرار دیا۔ چین اور امریکہ مل کر ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ چین اور امریکہ کے تعلقات دنیا میں سب سے اہم ہیں۔ بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا ہے۔ تمام عالمی بحرانوں کا حل صرف سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ اختلافات کے باوجود دونوں ممالک کو باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ بولے، شی جن پنگ کے ساتھ انتہائی مثبت اور تعمیری گفتگو ہوئی۔ بہترین مہمان نوازی پر صدر کا مشکور ہوں۔ ایک دوسرے کا احترام ترقی کا پہلا قدم ہے۔ جے ڈی وینس کا ایران سے مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے تہران کی نئی تجویز مسترد کر دی۔ ایران مذاکرات میں پیش رفت صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن سے مشروط قرار۔ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے پرعزم۔ مؤثر حفاظتی اقدامات کے بغیر معاہدہ ممکن نہیں۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، یہی امریکی میں خلیجی کشیدگی کے دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی برکس اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت پہنچ گئے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر استقبال کیا۔ عباس عراقچی بولے، امریکی غنڈہ گردی کوڑے دان میں پھینکنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایران سے متعلق کسی بھی مسئلے کا فوجی حل ممکن نہیں۔ ایرانی قوم دباؤ یا دھمکیوں کے سامنے سیکیورٹی فورسز کا بارکھان کے علاقے نوشام میں آپریشن فتنال ہندوستان کے ساتھ دہشت گرد جہنم واصل۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر سمیت 5 جوان شہید ہو گئے۔ میجر توصیف احمد بھٹی اور نائک فدا حسین دھرتی ماں پر قربان۔ سپاہی ذاکر حسین، سہیل احمد اور ایاز بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ پاکستان کا مقامی طور پر تیار کرتا فتح 4 گراؤنڈ لانچ کروز میزائل کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فتح 4 جدید نیویگیشن معاون نظام سے لیس ہے۔ فتح 4 طویل فاصلے تک انتہائی درستگی سے ہدف نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے سینئر افسران نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہان کی کامیابی تجربے پر مبارکباد۔ فتح 4 کے کامیاب تجربے سے دفاعی صلاحیت میں اہم اضافہ۔ کس نے کب کتنی رشوت لی، حقائق سامنے آنا شروع ہو گئے۔ انمول عرف پنکی کی تفتیشی رپورٹ سامنے آ گئی۔ منشیات نیٹ ورک سے متعلق رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات۔ ساؤتھ زون کے مختلف تھانوں کو بھاری رشوت دیے جانے کے الزامات۔ تفتیشی رپورٹ میں درخشاں، گزری اور بوٹ بیسن تھانوں کے نام شامل کیے گئے۔ منشیات سے متعلق سرکاری اداروں کے بعض اہلکار بھی مبینہ طور پر رشوت لینے میں ملوث رہے۔ رپورٹ میں دعویٰ، منشیات کنٹرول کرنے والے ایک ادارے کے افسر نے متعدد بار گرفتاری کے باوجود رشوت لے کر ملزمان کو چھوڑا۔ کراچی کے علاقے سعود آباد میں پولیس کی بڑی کارروائی۔ حساس اداروں اور پولیس کا نام استعمال کر کے چھالیاں سپلائی کرنے اور جوا سٹہ چلانے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے چھالیاں، کار، پسٹل اور دیگر سامان برآمد۔ ملزمان نے ملیر سٹی تھانے کی حدود صاحبداد گوٹھ میں گٹکا ماوا کی فیکٹری اور جوا سٹہ کا اڈہ قائم کر رکھا تھا۔ پولیس کا دعویٰ، سونے اور چاندی کی ایک بار پھر اونچی اڑان۔ عالمی اور مقامی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئیں۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $10 کے اضافے کے $4,700 کی سطح پر آ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں اضافے کے بعد مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونے کی قیمت میں بھی $1,000 کا اضافہ ہوا۔ $4,92,362 کی سطح پر پہنچ گئی۔ فی 10 گرام سونے کی قیمت $858 اضافے کے ساتھ $4,22,121 کی سطح پر آ گئی۔